لوگ کہتے ہیں حضور مکہ میں پیدا ہوئے تو وہاں پر تو جشن عید میلاد النبی نہیں منایا گیا. اے میرے عزیزو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ کم از کم تمہیں اگر اپنی ویلیو معلوم ہو جائے، تمہیں اپنی حیثیت معلوم ہو جائے کہ تم کون ہو، تو پھر ادھر ادھر منہ کبھی نہیں مارو گے، ادھر ادھر ہاتھ کبھی نہیں پھیلاؤ گے، اس کے نگر ڈگر دیکھو گی بھی نہیں، کیونکہ تمہاری حیثیت کیا ہے تمہیں پتہ چل جائے. تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں کون سی قوم میں پیدا کیا. اے عزیز مسلمانوں، اللہ نے اس امت میں پیدا کیا تمہیں جس میں پیدا ہونے کی تمنا پچھلے نبی بھی کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے انبیاء دعا کرتے تھے. تم کو بغیر مانگے اللہ نے اس امت میں پیدا کیا. مانگ کے آئے تھے دنیا میں، بغیر مانگے پیدا کیا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے، کتنی پیاری بات وہ کہتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول پاک کے امتی، جب تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے بغیر مانگے اللہ نے تجھے اپنے محبوب کی امت میں بنایا، تو کیا وہ تیرے مانگنے پر اپنی جنت نہیں عطا کرے گا؟ مانگنا ہی نہیں چاہتا، مانگنے کی عادت بھی چھوٹ گئی تمہاری. بہرحال میرے عزیزو، عذابات نہیں آتے آج تو اس لیے نہیں کہ تم نیک ہو. عذابات اس لیے نہیں آتے اس لیے نہیں کہ ہم بہت بڑے عبادت گزار ہو گئے. عذابات اس لیے نہیں آتے کہ ہمارے رسول کی رحمت ساتھ میں ہے. اور پھر میں یہ بات کہوں گا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہ احسان ہے ہمارے اوپر، حضور کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے درمیان آرام کر رہے ہیں. تم کتنے خوش قسمت ہو، جب چاہو میرے مصطفیٰ کی حاضری کے لیے مدینے جا سکتے ہو. یہ سب کو میسر نہیں ہے، فرشتوں کو بھی میسر نہیں ہے. فرشتوں کی بھی باری لگا دی گئی ہے وہاں جانے کے لیے، ان کی عمر میں ایک ہی بار باری آتی ہے. تم فخر کرو، جب چاہو میرے مصطفیٰ کے دربار میں جا سکتے ہو. اور اگر کوئی غریب ہے جا نہیں سکتا تو جہاں سے رویا وہیں مصطفیٰ تشریف لائے، جہاں سے پکارا وہیں میرے آقا آ گئے. یہ میرے آقا کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. وہ جنات کے لیے رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ فرشتوں کے لیے رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کے 18,000 عالم، 18,000 مخلوقات کی الگ الگ دنیا، وہ رسول سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے. کسی بھی دنیا میں رہ جاتے میرے مصطفیٰ، وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہے، یہ اس سے بڑھ کر کے کیا فخر کی بات ہے. اسی لیے مدینے والے 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے. آج بھی میں نے مدینے کے بچوں کو اور بچیوں کو دیکھا ہے، چاہے وہ ماڈرن ایجوکیشن بھی لیتے کیوں نہ ہو، اسکول میں بھی کیوں نہ جاتے ہو، لیکن جب وہ اپنے گھروں میں آتے ہیں فخر کسی بات پر کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں طلع البدر علینا، ہم پر اللہ کی طرف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے. کئی سالوں پہلے کی ایک بات میں نے غالباً کہا تھا اپنی کسی بیان میں. ایک مولانا صاحب ہیں، وہ عالم دین ہیں بڑے، وہ مدینہ طیبہ کی حاضری میں تھے. تب وہاں پر ان کے سفر کے دوران کی بات انہوں نے ہمیں بتائی تھی کہ ایک چھوٹی سی بچی 6 سال کی بچی تھی، وہ کچھ مانگنے کے لیے آئی کہ بابا کچھ دے دو ہم کو. تو انہوں نے اٹھا کر کے دے دیا، اور بڑی پیاری بچی تھی. اس کو بلایا، کہا کہ ادھر آ بیٹا، تو ہمارے ساتھ چلے گی، میں تیری پرورش کروں گا، میں اپنے گھر لے جاؤں گا. اور اس کو طرح طرح کی نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا، ہمارے ہندوستان میں ایسا ہے ویسا ہے. بچی خوش ہو گئی، بچی خوش ہو گئی. کہا کہ میں چلوں گی آپ کے ساتھ، میں اپنی اماں کو بتا دیتی ہوں، میں اپنی ماں کو بتا دیتی ہوں. یہ مذاق میں چلی ہوئی بات سیریس ہو گئی. اس عالم دین نے یہ سوچا کہ بچی راضی ہے، اس کی ماں سے بات کرے، شاید ہو سکتا ہے یہ بچی مجھے مل جائے. ان کے گھر شاید اولاد نہیں تھی یا جو بھی ہے. اس کی ماں غریب تھی،
بچی نے جب یہ کہا کہ میں ان کے ساتھ جاتی ہوں، ضد کرنے لگی، کہا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال شام کا وقت تھا، مسجد نبوی کے باہر اس عالم دین سے وہ بچی پوچھتی ہے کہ بابا جان آپ لے کے جائیں گے، یہ ہرا گنبد ہندوستان میں ہے؟ جہاں آپ لے جاؤ گے یہ گنبد ہے؟ اس عالم دین نے کہا بیٹا یہ ایک ہی ہے، کہیں اور نہیں ملے گا، یہ یہی ہے۔ تب وہ ہاتھ جھٹک کر کے بھاگتی ہے، کہتی ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، اگر یہ ہے تو آؤں گی، نہیں تو نہیں آؤں گی۔ 6 سال کی بچی کا یہ جذبہ ہے، وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے جدا ہونا آج بھی نہیں پسند کرتے۔ میرے عزیزوں میں تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں، اگر ہمارے پاس فخر کی سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا ہمارے ساتھ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ساتھ ہے، یہی چیز تو آج تک ہمیں عذابوں سے بچا رکھی ہے۔ اور میں اکثر اس بات کو گنگنایا بھی کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سکھایا بھی تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا جب تو غلام ہے تو ڈرتا کیوں ہے؟ کس سے ڈرتا ہے؟ ہاں، سپاہیوں سے ڈر ہے، قاتلوں سے ڈر ہے، ظالموں سے ڈر ہے، کس سے ڈر ہے؟ کیا کریں گے؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور پھر ہم تو یہی کہتے ہیں، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، ان کے قدموں میں رہنے میں فخر محسوس کرو، اللہ ہر عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ میرے عزیزوں، یہ تھا پچھلی تفسیر کا کچھ بقیہ حصہ تھا، لیکن ایک آیت کریمہ اس کو میں ضرور ذکر کرتا ہوں جو یادگار ہے 10ویں پارے سورہ توبہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سفر کا ذکر فرمایا، اور وہ بہترین سفر ہے۔ کس کا سفر؟ میرے مصطفیٰ کریم کا۔ مکہ سے لے کر مدینے کا جو سفر تھا، ہجرت کے سفر کا ذکر آج کے پارے میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال تک قیام فرمائے اعلان نبوت کے بعد، اور بڑی مشقتیں، بڑی کلفتیں دیکھنے کو ملی۔ 3 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کا مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا تھا، سوشل بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ، کھانا پینا ملنا جلنا سلام کلام سب بند کر رکھا تھا، کسی کو حضور کے خاندان کے قریب تک آنے نہیں دیتے تھے۔ 3 سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ایسے گزرے، ان میں کئی دن ایسے آئے ہیں جس میں صرف ہرے پتے میرے آقا نے کھائے، چمڑوں کو ابال کر کے کھایا گیا۔ یہ دن آئے تھے مکہ میں، مکہ کے کفار نے بڑے ظلم کیے، حضور کے غلاموں کو پکڑ کر کے مارا، قتل کیا، شہید کیا۔ 13 سال کے بعد میرے مولا نے، رب تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اے محبوب، آپ مکہ سے نکل کر کے مدینے کے سفر پر چلیں۔ یہ وہی ہجرت کی رات ہے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مکہ کا ہر خاندان تیار تھا۔ تقریباً وہاں پر 13 یا 14 خاندان آباد تھے، ہر خاندان کا ایک ایک آدمی میٹنگ کر کے آ چکا تھا کہ آج کی رات ہم ان کا کام تمام کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور سارے لوگ اپنے اپنے ہاتھوں میں تیز دھار تلوار لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے کہ رات کا وقت ہوگا، سب کے سب اندر داخل ہوں گے، ایک ساتھ حملہ کریں گے۔ کیونکہ اس زمانے میں بدلے کی لڑائیاں بہت چلتی تھیں، تو سارے خاندان والے اس لیے آ گئے تھے کہ قریش پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے کے لیے لڑ نہ سکے کسی سے۔ سب خاندان ہیں تو کس سے لڑیں گے قریش، اس لیے سارے لوگ مل کر کے قتل کرنا چاہتے تھے۔ اور اسی رات کو مولا تعالیٰ حکم فرماتا ہے رسول آپ یہاں سے ہجرت فرمائے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضور نے ان کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود میرے آقا گھر سے باہر نکلے، یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں مٹی اور کنکریاں کچھ لیں، اور جو باہر گھر کے کھڑے تھے ان کفار کے منہ پر پھینک دیا،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے چلتے چلتے نکل آئے. کسی ایک کافر کو بھی میرے آقا نظر نہیں آئے، نظر نہیں آئے. جان ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات ہیں. اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار اسے حاصل ہوگا جو ان کا عشق رکھتا ہو، ان کی محبت رکھتا ہو، ورنہ سامنے رہ کر کے بھی اندھا ہو سکتا ہے، سامنے رہ کر کے بھی اندھا ہو سکتا ہے. مولا نے آنکھیں اندھی کر دی ان کفار کی، ان کے بیچ سے نکل کر کے آئے. اور جب مدینہ طیبہ جانا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، ان کے گھر سے ان کو اپنے ساتھ لیا. اور مدینے کے راستے پر جانے سے پہلے غار ثور بیچ میں، یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، مدینے کے راستے پر نہیں، اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے مشورے پر اس غار ثور میں تھوڑا سا رکنا ہو گیا، اس لیے کہ پتا تھا کہ کل صبح اب یہ مکہ والے تلاش شروع کر دیں گے، ڈھونڈیں گے ادھر ادھر. اور وہ سب کو پتا تھا مکہ والوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں جا سکتے ہیں تو مدینہ ہی، کیونکہ مدینے والے پہلے ہی بہت سارے ایمان لا چکے تھے. مدینے والے بہت سارے حضور کے جانے سے پہلے ایمان لائے ہوئے تھے. مدینے میں اسلام کی بہاریں آ چکی تھی. جو مکہ آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، میرے آقا کے ہاتھوں پر بیعت کرتے اور مدینے واپس جاتے تھے. تو غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. وہ غار آج بھی موجود ہے، 5000 فٹ اونچے پہاڑ، 5000 فٹ اونچا پہاڑ. اس پر ایک غار ہے جہاں صرف 2 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے آج بھی. اور روایتیں بتاتی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور پر جب چڑھنے لگے تو صدیق اکبر کو دیکھا نہ گیا. حضور اتنی بلندی پر پیدل جائیں گے، تھکان کے آثار ہیں. صدیق اکبر نے اپنے کندھے پیش کیے، یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو، آپ کا غلام لے کر کے اوپر چڑھے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں تم پانی کی ایک بوتل لے کر کے اوپر تک جا نہیں پاؤ گے. سفر بڑا کٹھن ہے. وہ ہم گئے، بہت سخت لگتا ہے، کوئی چیز اپنے پاس نہیں ہونی چاہیے، ایک تھیلی بھی لے جانا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن صدیق اکبر کے مقام کو کون جانے جن کے کندھوں نے بار نبوت کو اٹھایا، بار نبوت کو اٹھایا. اور حضرت ابوبکر صدیق اس غار تک لے گئے اور اس غار کو ہر طرح سے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر بند کیے، کوئی سوراخ باقی نہ رہے کہ کہیں سے کوئی کیڑا بھی آ کر میرے مصطفیٰ کریم کو ایذا نہ پہنچا سکے. ایک عاشق کی جانثاری اور ناموس رسالت کی حفاظت کسے کہتے ہیں وہ صدیق اکبر کی ذات سے سمجھ میں آتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی ذات سے سمجھو، سب کچھ حفاظت کے ساتھ رکھا، پھر بھی ایک سوراخ باقی رہا تو اپنا پیر اس پر لگا کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام کے لیے اندر بلایا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کرتے رہے، لیکن ابوبکر صدیق کے پیر میں ایک سانپ ڈستا رہا، بہت پرانا سانپ جس کا زہر چڑھ کر کے ان کا پیر پیلا پڑ گیا، لیکن پیر ہٹانے کو تیار نہیں. حضور پاک کے آرام میں خلل نہ ہونے پائے. ہاں، حضور کے لیے قربانیاں دینا، ایک ڈنڈے سے بھاگنا، یہ ناموس رسالت کی حفاظت کا معاملہ نہیں ہے. جان پر بنا چکی تھی لیکن پیر نہیں ہٹایا. صدیق اکبر کا ایمان کیا تھا؟ موت آئے گی تو رخ مصطفیٰ پہ آئے گی، حضور سامنے ہے، پھر کس بات کا ڈر ہے. حضرت ابوبکر صدیق پیر نہیں ہٹائے. درد کی شدت اتنی بڑھ گئی، خود میرے آقا بیدار ہوئے. پوچھا کہ کچھ تکلیف ہو رہی ہے ابوبکر؟ کہا یا رسول اللہ سانپ کاٹ رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا پیر ہٹا دو. کہا نہیں، کہیں آپ کو ایذا نہ دے دے. حضور نے فرمایا تم پیر ہٹاؤ، کوئی موذی ہمیں ایذا نہیں دے گا. جانور حضور کو ایذا نہیں دے سکتے کیونکہ میرے آقا ان کے لیے بھی رحمت ہے. ہاں، ان کے لیے بھی رحمت ہے. آپ نے پیر ہٹایا، سانپ اندر آیا. جو دیدار کا مشتاق تھا دیدار کیا اور ویسے ہی واپس چلا گیا.
صدیق اکبر کو اگر اس نے ڈسا بھی ہے تو وہ عشق کی پیاس تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دید کی تڑپ تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک حضرت ابوبکر کے پیر میں لگایا اور ان کا پورا زہر اتر گیا، سانپ کا زہر ختم ہو گیا، کوئی زہر کا اثر بھی نہیں تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر کو یہ معلوم تھا، اسی لیے پیر نہیں ہٹا رہے تھے۔ زہر چڑھنے تو سر تک بھی چڑھے تو کیا ہونا ہے، لعاب مصطفیٰ سامنے موجود ہے، ارے شفا خانہ پورا ان کے سامنے ہے، تو سانپ ڈسے کہ بچھو ڈسے، کیا ڈر ہے اور کیا فکر ہے۔ اور اس کے بعد ہاں ظاہر سی بات ہے اتنا مضبوط ایمان صدیق اکبر کا، اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں صدیق نے غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے۔ جان بچانا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ فرض ہے۔ جان بچانا کیا ہے؟ فرض ہے، اور یہ سارے فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے۔ ارے جان ہے تو نماز پڑھو گے، جان ہے تو زکوٰۃ دو گے، جان ہے تو حج کرو گے، سارے فرض بعد میں، جان بچانا پہلا فرض ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر نے وہ سب سے اعلیٰ فرض کو بھی نچھاور کر دیا میرے مصطفیٰ کی نیند پر، حضور کی نیند پر۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک پیاری بات نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر دو فرض ایک ساتھ جمع ہو گئے تو کون سے فرض پہ عمل کرنا چاہیے؟ دو فرض ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو کون سے فرض پہ عمل کرنا چاہیے؟ ایک ہی وقت میں دو فرض آ گئے، کون سے فرض پر عمل کرے؟ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر دو فرض آ گئے تھے، ایک اپنی جان بچانا بھی فرض تھا اور ایک مصطفیٰ کا احترام کرنا بھی فرض تھا۔ حضور کی عزت کرنا فرض ہے یا نہیں؟ دو فرض ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں آئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کیٹیگری، کون سا فرض اعلیٰ درجے کا ہے اور کون سا فرض ادنا درجے کا ہے۔ جو اعلیٰ درجے کا ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا، ادنا درجے کا ہوگا چھوڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دونوں فرضوں کو دیکھا اور اس کے بعد فیصلہ کیا اعلیٰ درجے کا فرض تو حضور کی عزت کرنا، جان بچانا اعلیٰ درجے کا فرض نہیں۔ یہاں جب بات آئے تو اعلیٰ درجے کا فرض کیا ہے؟ رسول کی عزت کرنا۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ اور اسی طرح مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہاں پر بھی دو فرض ہو گئے تھے نا۔ حضرت علی کے زانوں پر بھی حضور ایک دن آرام کر رہے تھے، عصر کی نماز حضرت علی نے نہیں پڑھی تھی، سورج ڈوب گیا، پتا ہے نا وہ کیا؟ اور سنیوں کو نہ پتا ہو تو کسے پتا ہو؟ ہاں میرے آقا کے معجزے اگر سنیوں کو نہیں معلوم، حیرت کی بات ہے۔ تو حضرت علی کے اوپر دو فرض آ گئے تھے، ایک عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟ ارے پانچوں نمازوں میں سب سے اعلیٰ نماز عصر کی ہے، بیچ والی نماز، اس کا مقام بڑا ہے۔ عصر کی نماز بھی فرض، اور حضور آرام کر رہے ہیں، حضور کی عزت بھی فرض، ایک ہی ٹائم میں دو فرض آ گئے۔ مولا علی نے بھی دیکھا، کمپیئر کیا، اب یہاں کون سا اعلیٰ درجے کا فرض ہے اور کون سا ادنا درجے کا فرض؟ مولا علی نے بھی عمل کر کے دکھایا، عصر کی نماز جاتی ہے تو جائے، رسول کی نیند کا احترام کرنا یہ اعلیٰ درجے کا فرض ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت اخیر میں بیان کرتے ہیں تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز۔ حضور نے کیا ان دونوں کو نہیں دیا؟ صدیق اکبر کو ان کی جان لوٹائی کہ نہیں لوٹائی؟ اور حضرت علی کو ان کی نماز لوٹائی کہ نہیں لوٹائی؟ حضور نے کسی کا کچھ باقی نہیں رکھا۔ صدیق اکبر نے اپنی جان دے دی، لیکن میرے آقا نے صرف لعاب لگا کر ان کی جان لوٹا دی۔ حضرت علی نے نماز چھوڑ دی، حضور بیدار ہو کر انگلی سے پلٹا کر ان کے لیے عصر کی نماز کا وقت قائم کرا دیا۔
تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ جو میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو کہ غار ثور میں ایک واقعہ جو پیش آیا، قرآن کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کفار و مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک بھی پہنچ گئے، ان کے پیر نظر آنے لگ گئے حضرت ابوبکر صدیق کو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سینے میں خوف ہو گیا کہ پورے کے پورے یہ قاتل بپھر کر کے آ گئے، ہم دو ہی ہیں یہاں پر، اور غار کے قریب آ گئے۔ وہ پیروں کے نشان دیکھ کر کے آئے ہوں گے یا کسی بھی طرح سے وہاں تک پہنچ گئے۔ اب ڈرنے لگے حضرت ابوبکر، تو جانتے ہیں میرے آقا نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر مت گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مت گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں اکثر یہی کہتا ہوں، اے مسلمانوں، یہ جملہ اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے، کروڑوں جھوٹے کسی اور کے ساتھ ہوں مگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس بات پر یقین کے ساتھ چلو، دیکھو تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے، ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے ہاں ایمان آ جائے تو پھر وہ دنیا کے خوف سے بھی آزاد ہوتا ہے۔ میاں بڑے بڑوں کی بات تو چھوڑے، ابھی ماضی قریب میں ایک برقع پوش خاتون نے 40 کتوں کو صرف اللہ اکبر سے بھگایا تھا۔ 40 کتے بھاگ گئے، کس بات پر؟ کچھ بھی نہیں، نہ اس لڑکی کے پاس، اس خاتون کے پاس چھری نہیں ہے، چاقو نہیں ہے، بلیڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر میں اتنی تاثیر ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ مجھے عرض کرنا تھا، آج بھی میں آپ سب سے یہی کہتا ہوں، گھبراؤ مت۔ اور ہم بچپن میں طغروں پر ایک شعر پڑھتے تھے، اکثر گھروں کے باہر چوکھٹوں پر یہ لگایا جاتا تھا، اور اب تو یہ سب رواج بھی ختم ہو گیا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ یہ ایک طرح سے حوصلہ دیا جاتا تھا، گھبراؤ مت، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی خدا ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ بہت سارے موذی کیڑے آئے لیکن اسلام کا کچھ نہیں نقصان ہوا انشاءاللہ العزیز۔ صبح قیامت تک یہ اسلام لہلہاتا ہی رہے گا، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی، حشر تک تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا۔ اب میں تفسیر چونکہ پوری میری ہو نہیں سکی، ہجرت کا یہ سفر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ابھی طویل ہے، لیکن میں یہیں پر روکتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقریباً 8 یا 9 منزلوں کے بعد پہنچے تھے تو شاندار مدینے والوں نے استقبال کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں حضور مکہ میں پیدا ہوئے تو وہاں پر تو جشن عید میلاد النبی نہیں منایا گیا، حضور پیدا ہوئے تھے تو میلاد نہیں منایا گیا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ان سے جواب یہ دینا کہ حضور جب پیدا ہوئے تھے تو مکہ میں صرف کعبہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، بہت اچھا بیان سنا آپ نے، اور اسی طرح ہم بیان لے کے آتے رہیں گے۔ اور میں آپ کو یہی کہوں گا کہ عید میلاد النبی زور و شور سے منائیں آپ، اور ہر گھر میں جھنڈے لگائیں آپ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کریں آپ، اور ذکر کریں، ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے حضور پاک کیسے چلتے تھے، کیسے رہتے تھے، کیسے بولتے تھے، اور کس طرح ہمیں رہنے کے لیے بتایا گیا ہے، اور آپ اسی طرح ان کا فالو کر کے اسی طرح زندگی گزارنے کا کام کریں، اور لوگوں کو مدد کریں۔ جو لوگ ضعیف ہیں، جو لوگ سفر کر رہے ہیں، جن کے پاس طاقت نہیں ہے سامان وغیرہ اٹھانے کا، تو آپ بڑھ چڑھ کے آپ وہاں حصہ لیں اور آپ ان کا سامان اٹھا کے ان کے منزل تک پہنچائیں۔ یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روح کو خوش کرنا ہے، اور ان کا ذکر کرتے رہیے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے پھر سے ملیں گے آپ سے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔